نور آیت نمبر 38 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے مومنین کی صفات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا کے کاموں میں بھی لگے لیکن کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، کبھی نماز نہیں چھوڑی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہیں کی، اب انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ ان کو بدلہ دے گا احسن ما عملوا، بہت ہی بہتر جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، ایک پر 10 گنا تو ویسے بڑھا دیتے ہیں۔ کل ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک محدث کو آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تو درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ، تو وہ سلم بھی پڑھ لیا کر، 4 حرف ہیں، 40 نیکیاں تجھے اور مل جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا کر، کتنا توجہ ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بدلہ دے گا احسن ما عملوا، احسن جو انہوں نے عمل کیا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو مزید دے گا اپنے فضل سے۔ جتنا نیکی کی اتنا تو ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، ایک پر 10 گنا ملے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے تو تمہیں 700 گنا ملے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک پر 700 گنا ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتے ہیں۔ کما یربا فلوہ کے الفاظ ہیں کہ جیسے کوئی آدمی اپنے جانور کے بچے کو پالتے 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 جوان کر دیتا ہے، تو اللہ اس نیکی کو بڑھاتے 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 احد پہاڑ سے زیادہ کر دیتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے کتنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جس نیکی کو کیا جائے اس نظریے سے کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق انگنت عطا کرے گا۔ حدیث پاک کتابوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، خادم کہتے ہیں کہ یکایک سواری سے اترے اور ایک طرف نیت باندھی، 2 نفل پڑھے، پھر سوار ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت جی اتنا جلدی؟ فرمانے لگے مجھے خیال آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے، تو میں نے کہا چلو 2 نفل پڑھ لوں۔ تو اللہ اتنا عطا کرنے والا ہے تو اللہ بدلہ دے گا اور ضرور دے گا، اور بڑھا چڑھا کے دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء،
اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب ان گنت۔ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا، فٹ ہمارا ذہن جاتا ہے کہ دنیا بڑھے گی، دنیا بڑھے گی، دنیا میں بھی بڑھے گی، دنیا بھی رزق بھی بڑھے گا، بالکل بڑھے گا، لیکن روحانی رزق بھی بڑھتا ہے۔ روحانیت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ ایک اپنی مثال آپ رکھتی۔ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب ان گنت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ یہ کچھ ملے گا۔ عادت اللہ ہے کہ جب اللہ مومنین کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ کافرین کا کرتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی جہنم کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ موازنہ کیا جا سکے، دیکھنے سوچنے والا دیکھ سوچ سکے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ آگے والی آیات پاک میں اللہ رب العالمین نے کافرین کی مثالیں دی ہیں۔ کافر ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جو ساری چیزوں کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، ساری چیزوں کو مانتے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے۔ کافروں کی ایک قسم یہ تھی۔ یہ انہی کافروں کا ایک ہندو کا شعر ہے، کہتے ہیں مر گیا کرشن، مر گیا رامن، مر گئی راما مائی، پوجا اس کی کریے بھائی جس کو موت نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ بھی قائل تھا، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا تھا، کافر ہو جائے گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو پورے اسلام کو ماننا شرط ہے۔ اسلام سے خارج ہونے کے لیے اگر اسلام کے کسی ایک مسئلے کا انکار کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ داخل ہونے کے لیے پورا ماننا پڑے گا، خارج ہونے کے لیے ایک چیز کا انکار کر دیا۔ مثلا عربی میں بال کو کہتے ہیں شعر، بالوں کو شعر۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ صرف اتنا کہہ دیا کہ حضور کے شعر کو شعیر کہہ دیا، یعنی بال کو چھوٹا سا بال کہہ دیا، اسلام سے جاتا رہے گا۔ اتنا بھی اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ ساری چیزوں کو مانتا ہے، اگر صرف داڑھی کا انکار کر دیا، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام سے نکل جائے گا۔ ایک ہے داڑھی نہیں، فاسق ہے، گنہگار ہے، توبہ کرے اللہ معاف کرے گا۔ ایک ہے داڑھی کا انکار کر دیا، یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے کافروں کی کہ وہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں لیکن قیامت کو نہیں مانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں، قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ ایک قسم کافروں کی یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا وجود نہیں مانتے، دہریہ ہے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کائنات ویسے چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی مثالیں دی ہیں۔ ایک تو وہ کہ ساری چیزوں کو مانتے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مثلا نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے
شدید گرمی کا زمانہ ہو، شدید دھوپ ہو، پیاس شدید لگی ہو اور دور ایک ریت کا ٹیلا نظر آئے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ پانی ہے۔ وہ یہاں سے بھاگا بھاگا وہاں گیا، دیکھا تو ریت تھی، چمک رہی تھی، اس نے سمجھا تھا کہ پانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے کسی حکم کا انکار کرتے ہیں، وہ دنیا میں جتنا رفاہی کام کریں وہ یوں سمجھتے رہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بہت کچھ کر لیا، ایسے ہے جیسے ریت کا ٹیلا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے، وہ بیکار۔ یہ ایک بزرگ مثال دے رہے تھے، فرمایا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی نے تھیلے میں کنکر بھر رکھے ہوں اور بڑا خوش پھرتا ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ خام خیالی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کے اندر ایمان اور اخلاص نہیں، وہ جتنا بھی رفاہی کام کر جائے، جتنا بھی بظاہر اچھے کام کر جائے، وہ اس کی خام خیالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، اور ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب، جیسے ریت کا ٹیلا، بقیتاً میدان میں، یحسبہ الظمآن الماء، خیال کرتا ہے پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کے پاس کچھ بھی، وجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے، اللہ کی قدرت تو ہر جگہ ہے، وہ اس کے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، تو اللہ اس کو پورا پورا حساب لے گا، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک تو ان کافروں کی مثال دے کے اللہ نے سمجھایا جو باقی ساری چیزیں مانتے ہیں، صرف قیامت کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ دوسرے وہ بھی کافر جو اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں او کا ظلمات، یا ان کی مثال جیسے اندھیرے سمندر میں، گہرے سمندر میں، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، رات بھی تاریک، تو ایسی حالت میں اندھیرے میں کیا نظر آئے گا؟ تو وہ کفر کے، شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے، وہ صرف اسی کے پیچھے چلے۔ اللہ فرماتے ہیں یغشاہ، گھیر لیا ان کو موجوں نے، من فوقہ موجن، اس کے اوپر اور موج ہے، من فوقہ، اس کے اوپر سحاب، بادل ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ان کے بعض پر ہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات رسومات کا اندھیرا، اور اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے کئی رسومات، حتی اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے، نہیں قریب کہ اس کو دیکھ سکے، ہاتھ سب سے زیادہ قریب ہے، باقی اعضاء کی نسبت ہاتھ جتنا زیادہ قریب کرنا چاہے کر سکتا ہے، کہ جب اندھیرے میں یہ نہیں نظر آتا باقی کیا نظر آئے گا؟ تو جب اللہ نہیں نظر آتا، اللہ کی قدرت اور عجائبات، سارا نظام قدرت نہیں نظر آتا، کیا نظر آئے گا؟ اس کی مت ماری گئی۔ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یہاں دنیا میں اگر ایمان آ گیا پھر تو ٹھیک ہے،
اگر ایمان نہیں آیا پھر وہاں نور اصل نہیں ہوگا، وہاں تو کفر ہی ہوگا۔ بننے کی جگہ یہی ہے، دنیا میں بن کے جائے گا تو قبر میں بنا رہے گا، یہاں سے اگر بگڑ کے جائے گا قبر میں جانے کے بعد پھر خالی کھولے پیچھے سارے ثواب کچھ نہیں کریں گے۔ پہلے تو اپنی اعمال چاہیے، اپنا ایمان چاہیے، پھر تو کام دیں گے، پھر تو ثواب ہی پہنچتا رہے گا۔ وہ ہے ترقی۔ خود شروع سے ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، جتنا بھی پیچھے کچھ کیا جائے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ شرط ہے کہ پہلے ایمان ہو، تو یہاں نور پیدا کرنا ضروری ہے، ایمان، اخلاق، اعمال سیکھنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے کی زندگی ہے کہ وہاں نور ہی نور رہے گا، ترقی ہی ترقی ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔